ہمارے معاشرے میں گناہ اس حد تک پھیل چکا ہے کہ وہ گناہ جن میں لذت ملتی ہے، جن میں انسان کو کوئی بظاہر فائدہ ملتا ہے، وہ تو ہے ہی ہیں، ایسے گناہ بھی کوئی کم نہیں ہے جن میں انسان کو بظاہر کوئی لذت نہیں ملتی ہے، وہ گناہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ رشوت لینا گناہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ سود یہ گناہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ بدکاری گناہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، یہ سارے گناہ ہیں۔ شراب پینا، یہ سارے گناہ ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن انسان لذت حاصل کرنے کے لیے پھر بھی کرتا ہے۔ تو جب بتایا جائے کہ یہ گناہ ہیں تو فرمائے کہ مسلمان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے سے ٹال مٹول نہیں کرتا، بلکہ فوراً توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور کچھ گناہ وہ ہیں جو بے لذت ہیں لیکن انسان کرتا ہے، معاشرے میں عام کیے جاتے ہیں۔ اب ایسے گناہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ شاید اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے شاید۔ تو جب معلوم ہو جائے، جب بتا دیا جائے، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے مسلمان کا کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے، اس سے رک جائے۔ مثال کے طور پہ وہ گناہ جو بے لذت ہیں، انسان پھر بھی کرتا ہے، اس حوالے سے جو میں سب سے پہلی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ مرد کا ایک سے زائد انگوٹھیاں پہننا ہے۔ ایک سے زائد انگوٹھی پہننا یہ گناہ ہے۔ لیکن آپ نے درباروں پہ یا جو اپنے آپ کو ملنگ کہتے ہیں، اپنے آپ کو درویش کہتے ہیں، سائیں کہتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر 4 انگلیاں ہیں تو چاروں میں انگوٹھیاں ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انگلی میں 2 انگوٹھیاں ہوتی ہیں، ایک بھی نہیں 2 اس طرح سے، یعنی کہ ایک ہاتھ میں کم از کم بھی انہوں نے 6-7 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ حالانکہ اس میں بظاہر دیکھیں نا کوئی لذت نہیں ہے۔ جو رشوت ہے، جو سود ہے، وہ انسان بعض اوقات کیوں نہیں رکتا کہ عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار کچھ نہیں، پیسے تو آ رہے ہیں نا، اگرچہ وہ حرام ہے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن عقل کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ پیسے تو آ رہے ہیں نا، آنے دو پیسے۔ تو انسان وہ گناہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ ایک سے زائد انگوٹھیاں پہننا، اس میں کون سے اس کو پیسے مل رہے ہیں؟ اس میں کون سی اس کو لذت حاصل ہو رہی ہے؟ یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت دی ہے، وہ بھی چاندی کی، 4.5 ماشے سے کم اور ایک نگینے والی، یعنی بغیر نگینے کے بھی نہیں پہننی چاہیے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، بغیر نگینے کے پہننا یہ سنت نہیں ہے۔ ایک نگینے والی ہو
4.5 ماشے سے کم ہو اور چاندی کی ہو، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس نے پتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تیرے سے بتوں کی بو آ رہی ہے۔ اب آپ اس گناہ کا اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر سنگین گناہ ہے۔ بت پرستی یہ شرک ہے، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، یہ ایمان جس کے اندر موجود ہے یہ اس کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرے۔ تو فرمائے کہ جس نے پتل کی انگوٹھی پہنی تھی، دیکھ کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے سے مجھے بتوں کی بو آ رہی ہے، یعنی کہ شرک کی مجھے تیرے سے بو آ رہی ہے۔ یہ تو نے کیا ہے، پتل کی پہنی ہوئی ہے۔ وہ چلا گیا۔ پھر کسی دن وہی آدمی یا کوئی اور حاضر خدمت ہوا تو اس نے لوہے کی پہنی ہوئی تھی، پہلے پتل کی تھی اب لوہے کی ہے، لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا کہ مجھے تیرے سے جہنمیوں کی بو آ رہی ہے، یہ جہنمیوں کا زیور ہے، یہ تو مسلمانوں والا زیور نہیں ہے، یہ جنت والوں کا زیور نہیں ہے، یہ تو جہنم والوں کا زیور ہے۔ اور فرمائے کہ میں تجھ پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کیا پہنوں؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی پہن اور 4.5 ماشے سے کم ایک نگینے والی وہ پہن، اس لیے کہ وہ پہننے میں اللہ تجھ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اکثر نوجوانوں کو دیکھا انہوں نے لوہے کا چھلا پہنا ہوتا ہے، لوہے کا پہنا ہوتا ہے یا اور کسی دھات کا پہنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو جب ان سے پوچھے نا کہ یہ آپ نے کیوں پہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں داتا صاحب بولا ہے کیا ایسا۔ بعض اوقات پوچھے نا کہ جی آپ نے کیوں پہنا ہے، وہ کہتا ہے جی میں بابا فرید دربار دے گیا سے موتھو لے کے اندر، اور اس سے بھی 2 قدم اور آگے پوچھے نا یہ آپ نے کیوں پہنا ہے، یہ کہاں سے آیا، کہتا ہے جی میں مدینیوں میں آیا سی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ مدینے والے جو ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اگر لوہے کی انگوٹھی دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا زیور ہے، اگر پتل کی دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بتوں کی بو آ رہی ہے۔ ہم ان کے نام پہ پہن کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ثواب حاصل ہو رہا ہے، حالانکہ چاندی کے علاوہ ہر قسم کی انگوٹھی یا چھلا یہ ہاتھ میں پہننا حرام ہے، گناہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ نہیں ہے۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بھائی انہوں نے تو ساری زندگی نہیں پہنا یہ والا، داتا صاحب بھی جان سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی بابرکت ہو گئی چیز، بھی ساری زندگی انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا ہے، تو جو کام انہوں نے کیا نہیں ہے وہ اپنے سے محبت رکھنے والوں کو کیسے کہے گے کہ آپ یہ کام کریں؟ تو اس لیے یہ نہ انہوں نے کہا ہے، نہ انہوں نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، نہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے، نہ اجازت دی ہے، اس لیے کہ یہ گناہ ہے، اگر کوئی کرے گا تو اس سے گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا اس پر۔
اور کہتے ہیں نا یہ تو خام خواہ گناہ ہے. ایسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بعض گناہ تو چلے وہ ہے نا کہ عقل بھی اس کو ابھارتی ہے, عقل بھی کہتی ہے کہ یار فائدہ تو تیرا ہو ہی رہا ہے نا. وہ سود لے رہا ہوتا ہے, ناپ تول میں کمی کر رہا ہوتا ہے وہ, حالانکہ گناہ ہے یہ بھی, لیکن عقل اس کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ تیرا فائدہ تو ہو ہی رہا ہے. یہ تو خام خواہ کا نہ فائدہ نہ نقصان, بلکہ نقصان ہی نقصان ہے, فائدہ اس میں ہے ہی نہیں ہے. انسان بلا وجہ ایویں ہی اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو جمع کر. تو جہاں ان سے بچنا چاہیے جو دوسرے گناہ ہیں, وہاں ہمیں اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے. جو طریقہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, ہمیں وہ اپنانا چاہیے. اسی طرح سے سونے کی انگوٹھی پہننا, صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے, ایک صحابی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور سونے کی انگوٹھی پہنی تھی, تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کے ہاتھ سے لے کر اتار کے پھینک دی, اور ناراض ہو کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو بعد میں کسی نے کہا کہ بھائی اٹھا لو, انگوٹھی اٹھا لو, بیچ کر کچھ اور بنا لینا. تو انہوں نے کتنے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے کہ رب کعبہ کی قسم, جس چیز کو میرے نبی نے اتار کے پھینک دیا ہے میں اسے کبھی نہیں نیچے سے اٹھاؤں گا. دیکھیے ہمارے نوجوان, ایک ایتھے والی پائی ہے, ایک ایتھے پائی ہے, شو کے لیے ایسے, نہ کم نہ کار, نہ کوئی سواد, نہ کوئی ایسا کیا, یعنی کہ ادھر بھی بالی ڈالی ادھر بھی ڈالی ہوئی ہے, کیا ہے شو مار رہے ہیں کہ دیکھنے میں ہم منفرد نظر آئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا ہے؟ جہنمیوں کا زیور ہے, اور جہنمیوں کا زیور مسلمان ڈال کے فخر کر رہا ہے. ادھر بھی بالی ہے ادھر بھی بالی ہے, اور کیا ہے جی فلاں ایکٹر جو ہے جی اس نے ڈالی ہوئی تھی وہ بڑا سونا لگ رہا تھا. بھئی وہ مسلمان نہیں ہوگا, وہ مسلمان نہیں ہوگا بھائی. وہ تو کانوں کے اندر یہ تو ویسے ہی مرد کے لیے حرام ہے, چاہے کوئی چاندی کیوں نہ ڈال لے, وہ کہے گا جی نہیں جی میں تو چاندی بھی پائی ہے, تو کان کے اندر چاندی ڈالنا بھی مرد کے لیے حرام ہے. گلے کے اندر چین چاندی کی چاہے ڈال لے مرد کے لیے وہ بھی حرام ہے. گلے کے اندر بعض نوجوانوں نے چین ڈالی ہوتی ہے, اگر وہ چین چاندی کی کیوں نہ ہو, یعنی کہ لوہے کی, پتل کی, دیگر دھاتوں کی, تو ویسے حرام ہے. اگر انہوں نے گلے کے اندر چاندی بھی ڈالی ہے وہ بھی حرام ہے, اس لیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مرد کو انگوٹھی کی اجازت دی ہے. یہ نہ کانوں میں ڈالنے کی اجازت دی ہے مرد کو, نہ گلے میں ڈالنے کی اجازت دی ہے مرد کو, نہ ہاتھوں میں نہ پیروں میں ڈالنے کی اجازت دی ہے. صرف میرے نبی علیہ السلام نے انگوٹھی ڈالنے کی اجازت دی ہے, اس لیے بھی حرام ہے. اور آج کل تو فیشن ہو گیا ہے, اتنے اتنے لمبے بال ہیں, اتنے جی ہیئر بینڈ پایا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہیئر بینڈ یہ لڑکیوں کے لیے ہے کہ یہ لڑکوں کے لیے نہیں؟ تو یعنی کہ ہم گناہ کو گناہ ہی سمجھ رہے ہیں, اے بھی خام خائیں. ہیئر بینڈ ڈالا ہوا ہے, اتنے لمبے بال ہیں, پیچھے پونی ڈالی ہوئی ہے, اور یہ عمل اس وقت دیکھ کے تو اور بھی زیادہ دل کے اندر افسوس پیدا ہوتا ہے جب داڑھی شریف بھی رکھی ہو. ایسے بھی لوگوں کو دیکھنے کو ملے ہیں کہ ماشاءاللہ داڑھی شریف پوری ہے اور پھر پیچھے لمبے لمبے بال بھی ہیں اور ایتھے رکھ کے نہ پونی پائی ہے. اس وقت تو اور بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ چہرے مبارک بھی سنت رسول بھی ہے, لیکن یہ کیا عمل ہے؟ یہ کوئی مردوں والا کام ہے؟ کوئی گزرتے ہوئے نا کوئی مولوی صاحب گزر جانا تے عورتاں فوراً پردہ کر لینی ہیں, یا گھر کے دروازے میں کھڑی ہونا تو فوراً گھر کا دروازہ بند کر لیتی ہے
کہ یہ مولوی صاحب بابا جی گزر رہے ہیں، لیکن کوئی نوجوان گزر رہا ہے، کوئی داڑھی منڈا گزر رہا ہے، کوئی فلاں گزر رہا ہے، تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ انہوں نے آگے سے ہنس کے جواب دیا، انہوں نے کہا جی کہ اللہ نے پردہ کرنے کا حکم مردوں سے دیا تھا تو مردوں سے کر لیا انہوں نے۔ جو مرد ہی نہیں ہے، جس نے اپنی شکل ہی مردوں والی نہیں بنائی ہے، تو اس سے انہوں نے پردہ کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ یہ خام خواہ کے گناہ ہیں، ان میں کوئی انسان کو فائدہ نہیں ہے، کوئی لذت نہیں ہے، بس کیا ہے کہ میں الگ نظر آؤں سب سے۔ 100 بندہ کھڑا ہو، ایک بیچ میں لمبے بالوں والا، پونی والا، ہیئر بینڈ والا ہو، الگ ہی نظر آئے گا۔ تو کیا ہے، الگ نظر آنے کے لیے نا یہ گناہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ نہ تو کانوں میں بالیاں ڈالی جائیں، نہ کڑے ڈالے جائیں، نہ بریسلٹ ڈالے جائیں، نہ گھٹنوں سے اوپر کچھے ڈالے جائیں۔ یہ بھی نوجوانوں میں نا بڑی عادت پڑتی جا رہی ہے، خاص طور پہ گرمی میں پانی لینے جائیں گے فلٹر سے، ادھے کچھے پائے گئے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، ادھے کچھے پائے گئے۔ یہ عادت جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پورا لباس پہنے یا کم سے کم گھٹنے سے نیچے ہو، گھٹنا نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہاں پنڈلی چلے نظر آ بھی گئی ہے تو گنجائش ہے، لیکن گھٹنا نظر آئے گا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو یہ وہ ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ خام خواہ کے گناہ ہیں، ایویں گناہ لے رہے ہیں، نہ اس کا کوئی لذت ہے، نہ اس کا کوئی سرور ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، ایویں خام خواہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس برائی سے، گناہ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس حوالے سے جو سنت طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔